یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو ہر وقت محنت میں لگا رہتا ہے، کوشش میں لگا رہتا ہے، تیرا مقدر یہ ہے کہ تو مشقت میں پڑتا رہے حتیٰ کہ تیرے رب سے تیری ملاقات ہو جائے گی۔ یہ بڑی کریٹیکل آیت ہے قرآن حکیم کی۔ ہر انسان کو اللہ نے مشقت میں پیدا کیا۔ کسی کی مشقت یہ ہے کہ اس نے پورا دن مزدوری کرنی ہے، اور مزدوری کی فارم بھی ڈیفرنٹس ہے۔ کسی نے وزن اٹھانا ہے، تو کسی نے جو ہے وہ انٹلیکچوئل ان پٹ دینی ہے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے کسی ملٹی نیشنل میں جاب کرتے ہوئے۔ ہر بندے کی اللہ تعالیٰ نے مشقت ڈیفرنٹ رکھی۔ کسی نے زمین میں ہل چلانا ہے، اس کی مشقت وہ ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے مشقت میں پیدا کیا ہے، کیونکہ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیٹ لگا دیا ہے جو اس کی یعنی بنیادی ضرورت ہے۔ اس پیٹ کو فلفل کرنے کے لیے اسے اپنی زندگی مشقت میں کاٹنی پڑتی، اور یہ ایک ایسی مشقت ہے جس سے دنیا میں ہر جاندار کو گزرنا پڑتا۔ جانور بھی اس ساری چیز سے گزرتے ہیں، لیکن انسان اور جانور میں فرق ہے۔ جانور یہ سب کچھ اپنی انسٹنکٹ اور جبلت کے اوپر کر رہا ہوتا ہے، اور انسان کو اللہ نے عقل کا انسٹرومنٹ دیا ہے۔ انسان جو ہے وہ عقل کے ذریعے حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے۔ تو ہر جاندار مشقت میں، آپ دیکھیں چڑیا بھی صبح سویرے نکلتی ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے خود بخود نہیں بھرتا، ان کو ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی۔ انسان کو بھی ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا اے انسان میں نے تیرا مقدر کیا ہے کہ تو نے مشقت میں رہنا ہے حتیٰ کہ تو اپنے رب کے پاس آ جائے گا۔ یہی اکثر کہتے ہیں کہ دنیا کے کام تو نہیں ختم ہونے۔ لوگ کہتے ہیں جناب وہ درس میں نہیں ہے، وہ فارغ نہیں تھے، یعنی یہ فارغ بندوں کا کام ہے۔ بھئی اسی ٹائم میں سے ٹائم نکالنا ہے نا اللہ کے لیے، گیون سرکمسٹانسز میں۔ انسان کو تو پہلے ہی مشقت میں کیا گیا ہے، اسی مشقت میں سے آپ نے اپنے آپ کو فری کرنا ہے۔ اور جن معاملات میں ہم سیریس ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہر ویکینڈز پہ آئے دن شادیاں آتی ہیں، لوگ اٹینڈ کرتے ہیں۔ جب اسی ویکینڈ پہ درس آ جائے تو کہتے ہیں وہ مجبوری ہے جی، ایک ہی چھٹی ہوتی ہے یا 2 ہی چھٹیاں ہوتی ہیں ہفتے میں، تو وہ فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے۔ شادی آ جائے تو فیملی بھول جاتی ہے، پھر یا کوئی اور فنکشن آ جائے تو سب کچھ لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو یہ سارے بہانے انسان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو اس مشقت سے گزر کے الٹیمیٹلی اپنے رب تک پہنچنا ہے۔ مراد کیا کہ تیاری کر لو، اسی مشقت کے اندر رہتے ہوئے تمہیں اپنے رب کے لیے وقت نکال کے خدا کی اطاعت اختیار کرنی ہوگی۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں کبھی اچھا وقت نہیں آنا، ہمیشہ برا وقت ہی آتا ہے۔ ہر انسان نے اپنے دماغ میں کوئی چیز رکھی ہوتی ہے کہ بس میرا یہ کام ہو جائے تو انشاءاللہ پھر تو میں مسجد میں بیٹھا رہوں گا، میں تو پھر وقف ہو جاؤں گا دین کے لیے۔ لیکن آپ دیکھیں گے جو انسان بڑی عمر کی طرف بڑھتا ہے تو پہلے سے زیادہ ورسٹ وقت انسان کے اوپر آتا ہے۔ پڑھائی لکھائی میں انسان مصروف ہوتا ہے، کہتا ہے جاب لگی تو سکون آ جائے گا۔ جاب کیا لگتی ہے، ماں باپ کو شادی کی فکر پڑ جاتی ہے، اور مصیبتوں کا اور پریشانیوں کا ایک نیا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس کے بعد اولاد ہو جاتی ہے تو مزید دلدل میں انسان پھنس جاتا ہے۔ تو انسان اگر اپنے ماضی میں جھانک کے دیکھے تو اکثر انسان اسی رزلٹ پہ پہنچیں گے کہ انسان کا ماضی سکون میں تھا، حال اور مستقبل مشکل در مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو لہذا یہ تو کیڑا دماغ سے نکال دیں کہ دماغ میں یہ بات کہیں سے نہ آئے کہ کوئی میری زندگی میں اچھا وقت آئے گا تو میں خدا کو رسپانس کروں گا۔ ایسا نہیں ہونا، آندہ آنے والا وقت آپ پہ برا ہی آنا ہے، مصروفیت کے اعتبار سے بھی، رسپانسبلٹیز کے اعتبار سے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ تیرا مقدر کر دی ہم نے مشقت، اور اسی مشقت میں انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، حتیٰ کہ تو اپنے رب سے ملاقات کر لے گا۔ پھر ادھر جاگے گا اوہ ٹائم ہی نہیں ملا۔ جو مولا علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ انسان سویا ہوا جیسے ہی مرے گا تو جاگ اٹھے گا کہ یہ کیا ہوا، اصل زندگی تو یہ تھی، اس کے لیے میں نے تیاری کوئی نہیں کی۔ ولیعوذ باللہ تعالی اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔
صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ ایون نبی علیہ السلام اگر نماز کے دوران بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ریلیٹڈ آیات آ جاتی تھی رکت پیدا کرنے والی، تو نماز میں ہی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعائیں شروع کر دیتے تھے. تو میں اسی سنت میں عمل کرتے ہوئے درس کے دوران بھی جب اس طرح کی رکت انگیز، اور یہ پارہ نمبر 30 تو سارے کے سارے ہی آپ دیکھ لیں کہ فکر آخرت ہے، انذار بالآخرہ ہے، آخرت کی جواب دہی کا اس میں ڈر سنایا گیا. تو تیری مشقت یہ ہے کہ تو زندگی میں مشقت کرتا رہے گا یہاں تک کہ اپنے رب کو آ کے ملے گا، لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ مشقت کے بعد رزلٹ کیا نکلنا ہے. اگر اسی مشقت کے ساتھ ساتھ رب کو رسپانس کیا ہوا تو کچھ اور رزلٹ نکلے گا قیامت والے دن، اور اگر خدا کی نافرمانی کی یہ بہانہ بنا کے کہ جی رزق حلال کمانا بھی تو عبادت ہے، اس عبادت کی وجہ سے باقی سارے فرائض چھوڑ دیے، تو چمڑی تو اتر جانی ہے. اللہ نے تو ٹوٹل پیکج لینا ہے نا آپ سے. یہ تو نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ رزق حلال کی تلاش کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کر دے باقی معاملات کی، ایسا نہیں ہے. ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو